واتبع سبیل من اناب الی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ ذوق شوق دے نال درود و سلام دا نذرانہ ایک بار پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ عزیز سنی مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صوفی بزرگ نے ایک ربائی دے اندر اپنے عقیدے دا خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ اس تو گل دی ابتدا کرنے ہیں۔ فرمایا بندے پروردگارم امت محمد نبی۔ ویسے جڑا انہوں نے کلام دے اندر ہے وہ لفظ احمد نبی تے احمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا یہ اسم گرامی ہے۔ یہ تنبیہ کرن واسطے کہ اگر کوئی ایتھے محمد نبی پڑھ دے تو ہمیں درست ہے۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، دوست دارے چہار یارم تابع اولاد علی، خاک پائے داتا و غوث، انہوں نے کلام دے اندر تے ویسے اے وے کہ خاک پائے غوث اعظم تے چنانکہ ساڈا چشتیہ سلسلہ جڑا ہے نا اس نو جو فیض حضور سیدی حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حاصل ہویا ہے، تو اس فیض رساں اور مظہر نور خدا حضور حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شکرانہ ادا کرن واسطے میں ہمیشہ جتھے حضور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر کرنا ہوئے اتھے حضور حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر ضرور کرنا، کیونکہ چشتیہ سلسلے دیتے جو کرم نوازی حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئے وہ دی مثال نہیں ملتی۔ عزیزان من آج دے جمعۃ المبارک اس دے اندر جس موضوع دے ہوتے فقیر نے تواڈے نال ہم کلام ہونا ہے وہ موضوع ہے ملک پاکستان میں
نفاذ شریعت اور علماء اہل سنت کا کردار۔ انشاءاللہ تعالی حسب سابقے دے وچ بھی کافی ایسیاں چیزاں کہ جنہاں دے اتے پردے پائے گئے یا انہاں نو غلط رنگ دیتا گیا، فقیر جناب دے سامنے کھولے گا اور بفاوائے ناز جس معنی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل، قیمت میں ہے بڑھ کے وہ تابندہ گوہر سے۔ جے تے مومن مسلمان دا دل گواہی دے وے کہ یار گل حق تے سچ دی ہو رہی ہے اور اعتدال والے رستے دی ہو رہی ہے، افراط و تفریط تو اس گل نو مبرہ رکھیا گیا ہے، یہ گلو کیتی جا رہی ہے جیڑی بالکل صحیح سانچے دے وچ ڈھال کے کیتی جا رہی ہے، نہ اس دے وچ کسے قسم دی زیادتی ہے نہ کسے قسم دی کمی ہے۔ بے انصافی تے بے اعتدالی تو ہٹ کے جیڑی گل ہوئے تے تہاڈا دل تصدیق کرے تے انہوں پھر تسلیم کرنا حق بندا ہے۔ سب تو پہلے تے یہ گل سمجھ لینا کہ نہ تے میں تقسیم ہند جو ہوئی جس طریقے نال ہوئی، نہ میں اس دا حامیاں نہ میں اس دی حمایت کر رہا۔ تقسیم ہند تو بعد علماء اہل سنت ہمیشہ تو نفاذ شریعت، نظام مصطفیٰ دے استحکام، نظام مصطفیٰ دے قیام اور اس پاکستان نو اسلامی سلطنت بناون واسطے کوشاں رہے، کوششاں کردے رہے۔ میں انہاں دی تمام تر کوششاں تے کاوشاں دے بارے ایک اعتدالی نظریہ تواڈے سامنے رکھاں گا، جس تو تواڈے سامنے ایک ونڈ آ جائے گی کہ انہاں علماء اہل سنت دے بارے سانوں کی نظریہ رکھنا چاہیے تے ہن سانوں کی کرنا چاہیے۔ اس جمعہ شریف دی گفتگو دا عنوان ہوئے گا، عنوان نو دوبارہ دہرا دینا کہ پاکستان کے اندر، ملک پاکستان کے اندر نظام شریعت کے نفاذ کے لیے علماء اہل سنت کا کردار۔ دوستان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید نے سانو اتباع دا حکم فرمایا ہے، پیچھے چلن دا حکم فرمایا ہے، اقتداء کرن دا حکم فرمایا ہے، کنہ لوگاں دی اتباع کرن دا حکم فرمایا ہے۔ فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، انہاں لوگاں دی پیروی کرو، انہاں لوگاں دے پیچھے چلو جنہاں نو میرے وال رجوع کردہ ویکھو، جنہاں دیاں کوششاں، جنہاں دیاں کاوشاں مینوں راضی کرن واسطے ہون، تسی انہاں دی پیروی دے انہاں دے پیچھے چلو گے جدوں تے تساں دنیا وچ بھی کامیاب ہو جاؤ گے تے آخرت وچ بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایسے لوگ کون نے؟ ایسے لوگ وہ ہوندے نے رب دے برگزیدہ
صوفیاء کاملین کہ جیڑے اپنی آخرت دی خاطر اپنی دنیا نو قربان کر دین، اپنی روحانیت دی خاطر اپنی مادیت نو قربان کر دین، جیڑے دین نو ترجیح دین اور دنیا نو اس دو قربان کر دین، ایسے لوگ ہوندے نے انہاں دی نشانی ہے وے اہل روح روحانیت والے لوگ جنہاں دی اتباع کرن دا سانو حکم فرمایا گیا ہے۔ عزیزان محترم، ہندوستان دے وچ جدوں انگریز نے اپنے قدم جمانا چاہے تو سب تو پہلے انہیں ایسٹ انڈیا کمپنی دے نام تو ایک تجارتی مرکز کھولیا۔ اس 17ویں صدی دی گل ہے، عیسوی لحاظ نال 17ویں صدی دی گل ہے کہ انہیں ایتھے مقصد اودا کی سی کہ میں مسلمانہ دے اتے جا کے تے ہندوان دے جا کے بلکہ ایک نیو ورلڈ آرڈر دے نام تو اودا ایک منصوبہ سی اس لانتی دا یہود و نصارہ انگریزاں دا کہ پوری دنیا دے اتے میں حکمرانی کراں، صرف مسلمانہ دے نہیں حکومت کرنا مقصد سی، پوری دنیا دے اتے حکومت کرنا ہوتا مقصد سی۔ برے صغیر پاک و ہند جنہوں آکھیا جاندہ ہے پاک و ہند، پاکستان دا مخفف پاک تے ہندوستان دا مخفف ہند بول کے انہوں بولیا جاندہ ہے۔ برے صغیر ایک برے اعظم ہے، اس برے صغیر نو والا پاک و ہند دے نال کیونکہ بہتا خطہ پاک و ہند نے لیا ہویا ہے، تاں واسطے پھر پاک و ہند زیادہ تر ساری کلام پاک و ہند دے بارے ہونی ہے، تاں واسطے پھر لفظ جڑا ہے نا متعارف کر لو تسی برے صغیر پاک و ہند۔ ٹھیک ہے، ایتھے بھی میں ایک گل تو دسدا جاواں کہ پاکستان دا مطلب عام طور دے سمجھا جاندہ ہے کہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ فارسی مرکب سمجھدے ہیں آسی کہ جی میں قبرستان بولیا جاندہ ہے نا کہ قبر تے ستان دا لفظ جڑا ظرف واسطے بولیا جاندہ ہے فارسی دے اندر، قبرستان جہاں قبریں زیادہ ہوں وہ اس کو قبرستان کہا جاتا ہے، گلستان جہاں گل پھول زیادہ ہوں اس کو گلستان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پاکستان کا یہ مطلب نہیں ہے، پاکستان جو لفظ ہے نا یہ پے الف کاف سین اور تے الف نون، یہ جو خطہ ہے نا پاکستان کا، یہ پاکستان کے خطے کے مختلف حصوں کے نام ہیں۔ پنجاب اور اب تو اس کو کہتے ہیں نا خیبر پختونخوا، اب تو اس کو خیبر پختونخوا کہتے ہیں لیکن پہلے اس کو خیبر پختونخوا نہیں کہتے تھے، یہ بھی نام اس کا تبدیل کیا ہے۔ اس طرح سندھ، بلوچستان، پنجاب، یہ جو مختلف پاکستان کے حصے ہیں نا ان میں سے ہر ایک حصے کا ایک ایک حرف لے کر تو یہ ایک لفظ مرکب کر دیا گیا ہے پاکستان۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، یہ بھی ایک خدشہ ہے اپنے دل میں سے آپ نکال دیں کہ پہلے جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یار پاکستان جو ہے نا اس کا یہ مطلب اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ بھئی یہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے لہٰذا ہر چیز پاک ہے، اور اللہ کے بندو یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ پے سے پنجاب کی طرف اشارہ ہے، یہ اس طرح کر کے مختلف یہ ستان سے بلوچستان کی طرف اشارہ ہے، اور اس طرح تان سے اور سین سے سندھ کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ شمالی علاقہ جات جو ہیں ان کا یہ ایک خطے کے مختلف حصوں کے ناموں کا پہلا حرف لے کر تو مجموعہ بنایا گیا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو انگریز لانتی نے جب تسلط کرنا چاہا تو سب سے پہلے اس نے یہاں پر تجارتی مرکز قائم کیا۔ تجارتی مرکز قائم کرنے کا اس کا بنیادی مقصد کیا تھا
کہ وہاں جا کر جب میں معیشت کو اپنے ہاتھ میں لوں گا اور اپنی معیشت انگلستان کی کو مضبوط کروں گا اور مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی معیشت کو آہستہ آہستہ اپنے قبضے میں لے لوں گا جب، تو اس کے بعد میں تاج و تخت ہندوستان کا سنبھال لوں گا۔ اور ہوا بھی ایسے کہ اس نے پہلے تجارتی مرکز قائم کیا۔ تبھی یہ تاریخ نگار جو ہیں، تاریخ لکھنے والے، وہ لکھتے ہیں کہ انگریز بر صغیر میں تاجر بن کر آیا اور تاجور بن کر نکلا۔ تو جب وہ اس کا مقصد بنیادی یہ تھا کہ میں نے حکومت اور تاج تخت یہاں کا سنبھالنا ہے، اور ابتدا اس نے تجارت سے کی، تو صاف ظاہر ہے اس نے کوششیں تو ایسی کرنی تھی نا کہ جس سے حکومت حاصل ہو۔ تجارت بھی اس کی بڑھتی گئی۔ پھر غداران قوم ہوتے ہیں، میر جعفر میر صادق جیسے، پھر وہ غداران قوم اس کے ساتھ ملتے چلے گئے۔ جب وہ غداران قوم اس کے ساتھ ملتے چلے گئے، اس کی افرادی قوت، سیاسی قوت، مالی قوت یہاں پر زور پکڑتی گئی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اس نے پھر تاج و تخت پر بھی قبضہ جما لیا۔ اب تاج و تخت پر قبضہ جمانے کے بعد اس نے پھر چاہا کہ میں یہ خطہ، یہ علاقہ، بلکہ صرف یہ علاقہ ہی نہیں، جہاں جہاں اس نے اپنی حکومت بزور بازو مکاری کے ساتھ، یعنی پہلے مکاری کی پھر زور بازو حاصل کیا، تو مکر اور زور بازو کے ساتھ جس جس جگہ کو بھی اس نے مفتوح کیا، اب اس نے یہ چاہا کہ میں یہاں رہوں نہ، لیکن میری اطاعت کرنے والے یہاں پر میرا حکم چلاتے رہیں۔ اس اعتبار سے اس نے پھر کیا کیا؟ اس اعتبار سے اس نے اگر تو سب کو ایک جگہ پر حکومت دے جاتا اپنے غلاموں کو، تو پھر بھی خطرہ تھا کہ بغاوت اٹھ جاتی۔ تو اس نے کہا کہ یوں کرو، کئی حصوں میں غلاموں کو بانٹ دو۔ جب اس نے کئی حصوں میں تقسیم کر کے غلاموں کو بانٹ دیا، تو ان کے اندر یہ بھی ایک فتنہ ڈال دیا کہ تم اب آپس میں لڑتے رہو اور مجھ سے بھیک مانگتے رہو، تاکہ کیونکہ یہ انگریز کا اصول تھا شروع سے دن سے کہ دو کو لڑاؤ اور شاہی کرو۔ اس نے یہ پھر فضا بنائی۔ ذاتی اعتبار سے خود کو یہاں سے چھٹکارا دینے کے لیے وہ یہاں پر ایک ایسی کھیپ تیار کر چکا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی تھی، مگر فکر اور عمل کے اعتبار سے وہ انگریز بن چکی تھی۔ وہ سر سید احمد خان علی گڑھی جو ہے، جس کو سر سور خان بھی کہا جائے تو بالکل مناسب ہے، تو وہ سر سور خان جو تھا وہ اس انگریز کا غدار وفادار بنا، یعنی مسلم قوم کا غدار اور اس کا وفادار بنا۔ تو وہ غدار وفادار میر جعفر میر صادق سے بھی بڑا غدار، کیوں؟ میر جعفر میر صادق نے غداری کر کے مسلم قوم کے ساتھ، تو انہوں نے انگریز کو تسلط دلوایا ایک زمینی خطے پر، اور اس ملعون سر سور نے غداری کر کے تو مسلمانوں کے قلوب و اذہان پر انگریز کو تسلط دلوایا۔ یعنی مسلمانہ دے دلاں دے اتے تے مسلمانہ دے دماغاں دے اتے راج جے کیتا ہے انگریز نے، تے وہ سر سید ورگے غداراں دی بدولت کیتا ہے انہیں۔ تو عزیزان من، جدو انہیں ایک ایسی کھیپ تیار کر لی، ہن ایک ایسا ماحول بنا دیتا گیا کہ کئی قسم دے گروہ بنا دیتے گئے۔ ایک گروہ او سی جڑا انگریزاں دا دل دادا سی، انگریزی غلامی نو اپنے لئی ترقی، شعور اور فلاح اور بہبود دا سبب سمجھ رہا سی۔ وہ کدی بھی انگریز دی غلامی تو آزادی نہیں سی چاہتا۔ ایسے حالات دے اندر علماء اہل سنت واسطے کئی محاذ سامنے آ گئے، جنہ محاذاں دے اتے انہاں نوں لڑنا پہ گیا۔
اعتقادی نظریاتی محاذ دے بھی لڑنا پی گیا انہوں نے، سیاسی محاذ دے بھی انہوں نے لڑنا پی گیا۔ تو ایہو جے جدوں حالات بنا دیتے انگریز لانتی تے انگریز لانتی دے غدار وفادار یاراں نے، تو میرے پیارے ایسے ماحول دے اندر علماء اہل سنت خود کوششاں دے لحاظ نال کئی حصیاں تقسیم ہو گئے۔ ہاں اے تسلی کر لو کہ اے عالم صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہیں، وہ جدو اس دے بارے معلوم ہو جاوے کہ اے سنی ہیں صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، تے اس دیاں کوششاں، اس دیاں کاوشاں، اس دے اجتہادات، اس دیاں محنتاں، ہن انہاں دے بارے کلام کرنا، تبصرہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایسے علماء اہل سنت دے اساں قلبی جذبات دا بھی احترام کرانگے، انہاں دے جڑے مسائی جمیلہ اچھیاں کوششاں نے انہاں دا بھی اسی خیر مقدم کرانگے، اور انہاں دی حیثیت اور اہمیت نو تسلیم کرانگے، کیوں کہ سنی مسلمان ہوئے تے عالم دین ہوئے، او دین دا غدار ہوئے تے انگریز دا وفادار ہوئے، پھر وہ سنی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے اہل سنت علماء کرام کوشش اور کاوش دے لحاظ دے نال، ایک جذبات دے لحاظ دے نال اور انہاں دے قلبی مقاصد دے لحاظ دے نال ہر ایک چاہندا سی، ہر ایک جاندا سی کہ انگریز لانتی نے جیڑے نظام ساڑے تے مسلط کیتے نے، اے سارے دے سارے باطل اور کفر اور دجل اور فریب دے نظام نے، وہ خواہ نظام سیاست ہے، خواہ نظام حکومت ہے، خواہ نظام جمہوریت ہے، خواہ نظام تعلیم ہے، خواہ نظام تہذیب ہے، ہر نظام نو سنی عالم کفر سمجھدے سن اور اس نو باطل سمجھدے سن اور اس دے خاتمے دے لئی کوشاں سن۔ ہن اگوں ہیں بھی کوشش تے محنت یاد رکھنا، ایک ہوندی ہے غرض و غایت، اس نو مقصد بھی آکھ دینے، جس غرض و غایت جس مقصد دے پیش نظر تسی کوئی قدم اٹھاندے ہو نا، جیڑے امر دی وجہ تو تسی اقدام کرنا ہے، اس امر نو آکھانگے مقصد تے غرض تے غایت۔ جدو تسی کوشش کرو گے، کوشش تو بعد جدو وہ مقصد تہاڈا حاصل ہو جائے گا، پھر انہوں آکھیا جاندہ ہے نتیجہ۔ جی اگر تساں یہ گل کرو گے کہ بھئی علماء اہل سنت دیاں کوششاں دے اتے حکم اسی لاوانگے نتیجیاں دے لحاظ دے نال، تے پھر کدی بھی حکم درست نہیں لگ سکے گا، کیوں علماء اہل سنت تمام نے اس وقت کوششاں کیتیاں، اجتہادات کیتے، انہوں نے مسائی کیتیاں، انہوں اقدامات اٹھائے انہاں باطل نظامہ دے خاتمے دی خاطر، نظام شریعت اور نفاذ اسلام دی خاطر۔ اگر تے گل کر دیو نتیجے دی، تیا ہن کنے سو تقریباً 150 سال یا اس تو زیادہ ہو چلے ہیں، نتیجہ دے پھر کوئی حاصل نہ ہویا، جیسے اتنا ہی ہے نا۔ اگر نتائج اس لحاظ سے دیکھتے ہو کہ نتیجہ اس لحاظ سے آپ کو ملنا چاہیے تھا کہ تاج و تخت انگریزوں اور انگریز کے ٹٹو غلاموں کے ہاتھوں سے نکل کر تو اہل اسلام اور اہل سنت کے ہاتھوں میں آ جاتا، اگر یہ نتیجہ کوششوں کا ہوتا تو پھر آپ کوششوں کو تسلیم کرتے، تو بھئی اس طرح کا نتیجہ تو پھر ابھی تک حاصل نہیں ہوا ہے، بتائیں۔ ہاں وہ جو سرسور کی لگائی ہوئی آگ تھی جس کی وجہ سے قلوب و اذہان پر، دلوں پر، دماغوں پر
جو تسلط انگریز کا چھا رہا تھا، تو علماء اہل سنت کی کوششیں کاوشیں جو اس لحاظ سے تھیں، جو مقاصد یہ تھے کہ وہ انگریز کا تسلط جو دل و دماغ پر ہو رہا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، تو یہ نتائج ضرور حاصل ہوئے، اگرچہ جزوی طور پر حاصل ہوئے۔ ہر ایک صوفی نے، ہر ایک سنی عالم نے اپنے اپنے حلقے کے عوام کو، اپنے اپنے معتقدین، اپنے اپنے متوسلین، اپنے متبعین کو، جو ان کے پیرو تھے، ان کے پیچھے چلنے والے تھے، ان کے دلوں کو، ان کے ذہنوں کو انگریزی نظاموں کے تسلط سے ضرور آزاد کرایا۔ ہاں، جو یہ نتیجہ تھا کہ تخت پر دین لے آتے، تخت و تاج اپنے قبضے میں، اپنے ہاتھ میں لے آتے، یہ نتیجہ تو ابھی تک بھی حاصل نہیں ہوا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی سنی عالم، کوئی صوفی اس کے لیے اس نے کوشش ہی نہیں کی، یہ تو بالکل غلط ہے۔ کیا سیدنا پیر مہر علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی ہوگی؟ سیدنا حضور حجت الاسلام، حضور سیدنا امام الواصلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزالی زمان، راضی دوران، میرے دادا مرشد کریم حضور سیدی امام الواصلین محمد امام شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میرا بات دیس تاجدار نے کوئی کوشش نہیں سی کی تھی؟ ضرور کوششیں کی ہیں۔ ارے وہ کوششیں ضرور مسائی جمیلہ بھی ہیں، اور پھر یہ نہ سمجھیں کہ کوششیں دیگر علماء نے نہیں کی۔ میاں شیر ربانی، نقشبندیاں دے پیشوا، حضور حضرت سیدی حضور غوث وقت، وہ بھی مجدد دین و ملت تھے۔ یہ مت سمجھنا کہ مجدد ایک ہی ہوتا ہے، میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں۔ حضرت کرما والے سرکار دے مرشد ہو، جنہاں نے کرما والے انو کرما والا بنا چھڑے ہے۔ حضرت پیر کرما والے سرکار جا رہے سن تے سیدنا پیر مہر علی سرکار دے عرس دے دن سی، تے آپ نے سر پکڑ کے نا، سران دا بوٹا سی، سر نہیں ہوندے جڑے، سران دا بوٹا سی تے پھڑ کے تے آپ اپنے مرید دے کان دے نیڑے فرماندے اے سن، آج پیر مہر علی دا ذکر سران دے بوٹے بھی کرن ڈے۔ تو کیا جنہوں نے رنگ کر ایسے لوگ تیار کر دیے وہ مجدد نہیں تھے؟ حضور میاں شیر ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجدد تھے۔ کیا ان لوگوں نے کوششیں نہیں کی؟ سب نے کوششیں کی، اور بات پھر وہی ہے کہ جناب ہر چیز کے تین سبب ہوتے ہیں۔ ایک ہے سبب حقیقی، ایک ہے سبب باطنی، ایک ہے سبب ظاہری۔ بنیادی نقطے کی بات ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر آپ یہ چیز، یہ اصول جو اب میں بتا رہا ہوں نا، یہ اصول آپ اپنے دل میں مضبوط رکھیں گے نا، تو آپ آنے والے ہر حادثے کے بارے میں ایک درست فیصلہ کر سکیں گے۔ یہ وہ اصول اور یہ وہ قاعدہ اور ضابطہ ہے۔ ایک ہے سبب حقیقی، ایک ہے سبب باطنی، ایک ہے سبب ظاہری۔ سبب حقیقی ہوتا ہے اللہ رب العزت کا ارادہ فرمانا۔ رب ذوالجلال جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، جب اس کے ارادے کا تعلق کسی چیز کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ پھر فرماتا ہے کن فیکون، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ہمارے نزدیک فاعل حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے، مؤثر حقیقی رب ذوالجلال دی ذات ہے۔ تو میرے عزیز، سبب حقیقی نظام شریعت کے نفاذ کا وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ سبب باطنی کیا ہے؟ روحانیت، انابت اللہ، روحانیت،
جس کو حضرت صاحب قبلہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہم نفاذ اسلام اور ہم نفاذ شریعت کے لیے کوشاں ہیں، اور ہماری پہلی کوشش بھی دعا ہے اور آخری کوشش بھی دعا ہے۔ آپ فرماتے تھے نا، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا تعلق باللہ قائم کرنا، روحانیت قائم کرنا۔ اس کا مطلب تھا اللہ جل شانہ کی طرف ایسی انابت اور ایسا رجوع رکھنا کہ جس سے اس کا فضل آئے اور کام بن جائے۔ یہ سبب باطنی ہے۔ اور سبب ظاہری کیا ہے؟ افرادی قوت، مالی قوت، کچھ سیاسی قوت بنا لی جائے جس کے بل بوتے پر کیلو کال کے ذریعے، بول چال کے ساتھ، گفتگو تقاریر کے ساتھ، تصنیف و تحریر کے ساتھ لوگوں میں ایک ولولہ اور جوش پیدا کیا جائے، تو یہ کیا ہے؟ سبب ظاہری۔ یہ کیا ہے؟ سبب ظاہری۔ ارے بھائی، سبب ظاہری اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک سبب باطنی اس کے ساتھ شامل نہ ہو، اور سبب باطنی اور ظاہری اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتے جب تک سبب حقیقی مؤثر نہ ہو۔ بات سمجھ آگئی نہیں ہے؟ اب ہم نے علماء اہل سنت کے کردار کے متعلق بات کرنی ہے۔ یہ بات بنیادی سمجھ آ گئی نا؟ علماء نے کاوشیں کی، صوفیاء اور مشائخ نے کوششیں کی، ان کے مساعی جمیلہ اور ان کے مقاصد خیر تھے، ان کے جذبات خیر تھے۔ جو سنی عالم تھا وہ خواہ صوفیاء میں تھے یا وہ صوفیاء کے علاوہ ظاہر علماء میں تھے، لیکن وہ ان کا حال ظاہر تقویٰ تھا، تو ایسے لوگوں نے ضرور کوششیں کیں، کاوشیں کیں، ان کے مقاصد خیر تھے، ان کی مساعی جمیلہ اچھی تھیں، رہا ان کے اقدامات۔ اگر آپ کو کسی اقدام پر اعتراض ہے، آپ کے نقطہ نظر سے ان کے اس اقدام میں کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، شرعی تقاضے پورے نہیں ہو رہے، تو آپ ان کو خطا اجتہادی کہہ دیں، تختیہ کہہ دیں، کر دیں ان کا۔ آپ اتنا قرار دے دیں کہ ان کا یہ قدم، ان کا یہ اقدام، ان کا یہ طریقہ، ان کا یہ عمل خطا اجتہادی ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور جو معتقدین ہیں، جو اعتقاد رکھنے والے ہیں ان شخصیات کے ساتھ، وہ ان کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ جناب یہ ان کی حکمت عملی ہے۔ یہ کیا ہے؟ حکمت عملی ہے۔ تو عزیزان من، یہ بنیادی نقطہ ہے جو سمجھ لیجئے۔ نفاذ شریعت، نظام اسلام، نفاذ اسلام، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی خاطر اہل سنت کے علماء اور مشائخ، اہل سنت کے علماء اور مشائخ ضرور جذبہ خیر بھی رکھتے تھے، کوششیں بھی کیں انہوں نے، مقاصد بھی ان کے اچھے تھے، اقدامات بھی وہ اپنے اجتہاد اور کوشش کے مطابق، اپنی رائے کے مطابق وہ کرتے رہے۔ اگر کسی کو ان کے اقدامات پر کوئی شرعی نقطہ نظر سے اعتراض ہے تو وہ اتنا کہہ دے ان کے بارے میں کہ یہ عمل جو انہوں نے کیا خطا اجتہادی ہے۔ اس سے یہ نہ کہا جائے کہ وہ انگریز کے نظاموں کو مسلط رکھنا چاہتے تھے، وہ انگریز کے وفادار تھے، وہ دین کے غدار تھے۔ نہ نہ نہ، یہ فیصلے غیر شرعی ہیں۔ کیوں؟ جو شخصیات ہوتی ہیں وہ اگر مسلم شخصیات ہوں، عام و خاص کے مابین مسلم شخصیات ہوں، تو ان کے بارے میں ہمیں یہ حکم ہے کہ ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھئی نتیجہ نہیں ملا ان کی کوششوں سے، تو پھر مشائخ پر بھی اعتراض آئے گا۔ جو نتائج آپ کہہ رہے ہیں اس نتائج کے لحاظ سے تو پھر اعتراض مشائخ پر بھی آئے گا۔ رہی بات علماء کی حکمت عملی، مثال کے طور پر
کہ انگریز کے تمام نظاموں کو کفر اور باطل جان کر وہ ان نظاموں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن اقدامات کے اندر کیا تھا کہ انہوں نے ووٹنگ اختیار کر لی۔ انہوں نے سوچا شاید ووٹوں کے لین دین سے ہم حکومت قائم کر لیں گے، جب حکومت قائم ہو جائے گی تو حکومت قائم کرنے کے بعد ہم نظام شریعت نافذ کر لیں گے۔ تو بھئی اس میں آپ ان کو اتنا کہہ دیجئے کہ وہ اس میں خطأ اجتہادی پر تھے۔ کس پر تھے؟ ووٹنگ کے ذریعے اپنے آپ کو منوانا، یہ عمل تو قبلہ بڑے حضرت صاحب میرے والد گرامی حضور مجدد دین و ملت حضور خواجہ محمد شفیع لجپال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اختیار کیا ہے۔ 1982 میں آپ نے ہجرت فرمائی، 1982-83 میں آپ نے ہجرت فرمائی۔ موزہ کچ پک یہ ایک شہر سلطان کا ایک دیہاتی علاقہ ہے، اب تحصیل جتوئی میں ہے، پہلے تحصیل علی پور میں تھا۔ تو آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی اور علی پور شہر چلے گئے۔ علی پور شہر جب تشریف لے کر گئے تو وہاں پر آپ نے ان باطل نظاموں کے خلاف گفتگو اور بیان شروع فرمایا، اپنی تبلیغ کی ابتدا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب تبلیغ کی ابتدا کی تو میری تبلیغ کی بات کوئی آدمی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ فرمایا پھر ہم سائے تھے ایک مسجد کے قریب، ہم نے وہاں پر رینٹ پر کرائے پر گھر لیا ہوا تھا، تو اس مسجد شریف میں فی سبیل اللہ نمازیں پڑھانا شروع کر دی۔ میں نے وہاں نمازیں پڑھانا شروع کی جب، تو نماز پڑھنے کے لیے بہت کم لوگ وہاں آتے تھے۔ پھر جمعہ شریف کی ابتدا کر دی۔ اگلے دن اس کا نام تھا جامع مسجد اقصی۔ اگلے دن میں اس مسجد شریف کی زیارت کرنے کے لیے گیا ہوں، گلی میں تھی، گاڑی دور کھڑی کرنی پڑی، گاڑی دور کھڑی کر کے تو میں پھر وہاں گیا اس مسجد شریف کی زیارت کرنے کے لیے۔ وہ جو پہلے والی تعمیر تھی وہ تو شہید کر کے نئی تعمیر کر دی گئی۔ اب آپ تشریف لے گئے، آپ فرماتے ہیں کہ میری کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تو فرمایا میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا بھی میں بچوں کو قرآن کریم بھی پڑھایا کروں گا۔ فرمایا وہ کوئی بچے قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتے تھے، محلے کے بچے۔ تو فرمایا مجھے یہ حکمت عملی اختیار کرنا پڑی کہ میں نے محلے میں اعلان کر دیا کہ میں بچوں کو سکول کا ٹیوشن پڑھا دیا کروں گا۔ فرمایا میں نے جب یہ اعلان کیا جمعے میں کہ میں مفت بچوں کو سکول کا ٹیوشن پڑھا دیا کروں گا اور 8 تک میں پڑھاؤں اور 8 تک بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیا کروں گا، شام کے وقت بچے میرے گھر بیٹھک میں آ جایا کریں تو میں ان کو ٹیوشن پڑھا دیا کروں گا۔ فرمایا جب میں نے یہ اعلان کیا نا تو کثیر تعداد میں بچے میرے پاس آنا شروع ہو گئے۔ جب بچے آنا شروع ہوئے تو جو ان کے والدین تھے لا محالہ وہ بھی آنا جانا شروع ہو گئے۔ جب وہ آنا جانا شروع ہوئے تو فرمایا پھر فکر کی تبلیغ کی ابتدا پھر فرمایا وہاں سے شروع ہو گئی۔ اگر انسلاک اور تعلق من وجہن ووٹوں کے ساتھ اور سکول کے ساتھ یہ علی الاطلاق کفر ہے تو بڑے حضرت صاحب قبلہ کے بارے میں کیا کہیں گے پھر ہم؟ اچھا آپ اگر حکمت عملی یہ اختیار فرمائیں تو آپ کے لیے ہم کہیں کہ یہ آپ نے تبلیغ دین کے لیے حکمت عملی فرمائی، اور اگر کوئی سنی عالم اور ایسا کرے تو اس کو ہم کافر و مرتد قرار دے دیں۔ قبلہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب جن کو غزالی زماں کا لقب بھی دیا جاتا ہے، ملتان شریف والے جنہوں نے انوار العلوم کی بنیاد رکھی،
جن کی مزار پر میں اگلے دن حاضری بھی دے کر آیا ہوں، اور جن کے صاحبزادے حضرت علامہ حامد سعید کاظمی صاحب نے ایک کلپ بھی شائع کیا ہے مقدس اوراق کے حوالے سے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ آج کل گٹر آلود نہروں میں قرآن کریم کو بہانے کی بجائے میری غیرت تقاضا کرتی ہے کہ اس میں تو کوئی مسلمان گوارا ہی نہیں کرتا کہ وہ گٹر آلود نہروں میں بہائے، لہٰذا اس کی بجائے آپ ان کو نظر آتش کر دیں تو یہ شاید اس سے کہیں بہتر ہے۔ یعنی انہوں نے اس موقف کی تائید بھی کی ہے۔ تو وہ کاظمی شاہ صاحب بھی ایک کالج میں کچھ عرصہ پروفیسر رہے۔ اچھا قبلہ حضرت صاحب اگر آپ ٹیوشن پڑھائیں تو میں کہوں یہ حکمت عملی ہے، اور اگر قبلہ کاظمی شاہ صاحب جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر کالج میں جا کر پروفیسر بن کر تو وہ اس جناب سسٹم کا حصہ بنے، نظام تعلیم کی حمایت نہیں تھی ان میں، سسٹم کا حصہ بنے، تو میں انہیں کہوں وہ معاذ اللہ کافر اور مرتد ہے۔ تو کیا یہ انصاف ہے؟ انصاف اس چیز کا نام ہے؟ اگر قبلہ والد اقدس اپنے تمام خاندان کو ووٹ دلوائیں تو میں کہوں کہ یہ حکمت عملی ہے، اور اس کے مقابل علماء و مشائخ اہل سنت کے جو ہیں ان کو میں کافر و مرتد قرار دے دوں، یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ اتنا کہہ دیں کہ حضرت صاحب قبلہ نے کچھ عرصہ اس کو اختیار کیا اور پھر ترک کر دیا، کچھ عرصہ اس کو اختیار کیا اور پھر ترک کر دیا۔ جو علماء اس میں مسلسل لگے رہے وہ خطا اجتہادی پر تھے، بس خطا اجتہادی کہہ سکتے ہو، اس طرح کوئی بات نہیں ہے، اتنی کہہ دو کہ ان کی یہ خطا اجتہادی تھی۔ ان کے معتقدین جو ہیں سنجیدہ مزاج وہ بھی متنفر نہیں ہوں گے آپ سے اگر آپ اس طرح اعتدال کا راستہ اختیار کریں گے تو۔ میری بات سمجھے کہ نہیں؟ تو بھائی قیام پاکستان کے بعد جب ایک یہ خطہ الگ کر دیا گیا تو اس پر جو مسلط لوگ تھے وہ وہی سر سید احمد خان کا جو ٹولہ متبعین کا جو تھا ان کو تسلط دیا گیا۔ اب علماء کرام ہمیشہ سے کوشاں رہے اس بات میں کہ یہ نظام تبدیل ہو، اس سسٹم اور نظام کا خاتمہ ہو، وہ اس سسٹم اور نظام کے خاتمے کی خاطر وہ اس سسٹم کا حصہ ضرور رہے لیکن ان نظاموں کے حامی نہیں تھے۔ اس طرح تو ہمارے کئی لوگ جن کو حضرت صاحب قبلہ نے آپ نے اجازت دی، آپ نے فرمایا کہ میاں تم اس سسٹم میں رہ کر اس کی مخالفت کرو، فرماتے تھے کہ نہیں؟ اگر کوئی آدمی کہتا تھا کہ میں فوج سے نکل رہا ہوں یا پولیس سے نکل رہا ہوں یا میں حکومت سے نکل رہا ہوں یا نوکری چھوڑ رہا ہوں تو آپ اس کو کیا فرماتے تھے؟ جناب تم اس میں رہو، معاشی طور پر اپنا فائدہ لو۔ کیوں؟ آپ سمجھتے تھے کہ ابھی کچھ ڈھیل ہے باطل کے نظام کو، اس طرح تو مسلمانوں کا معاشی نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، سارا معاش ان کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر ہم مسلمان کو معاشی طور پر کمزور کر دیں گے تو وہ نظریاتی اور فکری لحاظ سے خود کو آزاد نہیں کر پائے گا۔ تو آپ یہ چاہتے تھے کہ نظریاتی اور اعتقادی لحاظ سے لوگوں کو آزاد کیا جائے۔ تو میرے بھائی آپ اسی طرح یہ حضرت صاحب قبلہ نے جو آپ کو فکر دی ہے کہ ہمیشہ ظاہری اسباب اختیار کرو لیکن جو آپ کا اعتقاد اور عقیدت ہو، عقیدت آپ کی روحانی سبب کے ساتھ ہو اور عقیدہ آپ کا حقیقی سبب پر ہو۔ جب آپ عقیدہ حقیقی سبب پر رکھو گے اور عقیدت باطنی سبب کے ساتھ رکھو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو ظاہری سبب اختیار کرو گے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کو مؤثر فرما دے گا۔ تو اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے فقیر نے یہ رویہ تبدیل کیا کہ علماء اہل سنت کے ساتھ بیٹھیں گے
تو ان کو یہ بات سمجھائیں گے نا، ان کو یہ بات منوائیں گے، ان کے متعلقین تک یہ پیغام پہنچائیں گے۔ حضرت صاحب قبلہ کی یہ فکر کہ بھئی اصل جو ہے وہ سبب حقیقی ارادہ الہی ہے، اور جو ثانیاً سبب ہے وہ باطنی سبب روحانیت ہے، اور روحانیت مضبوط ہونی ہے روڑیاں دے نال۔ اب پنجابی سادہ جا کر دینے ہیں، روحانیت کس طرح مضبوط ہوگی؟ اللہ رسول کے پاک نام کو محفوظ کرنے کے ساتھ۔ جب تو قرآن کی عزت تکریم اپنے دل میں قائم کر لے گا، قرآن کا احترام پورا کر لے گا، اس قرآن کو سینے سے لگا لے گا، یہ قرآن تجھے تخت عطا فرما دے گا۔ تو یہ زندہ آباد پائندہ آباد، یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے کہ ہم تمام تر علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کو نعوذ باللہ من ذالک کفار مرتدین جانیں اور ان کو دین کا غدار سمجھیں، اور ان کی تمام تر کوششوں اور کاوشوں کو ہم نفسانیت پر مبنی سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ صرف شہرت دولت عزت کے یہ جناب پجاری ہیں، اور یہ دین کے ان کے اندر دین کے لیے جذبہ خیر سگالی ہے ہی نہیں، مسلمانوں کے لیے یہ کوئی نیت خیر رکھتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا یہ سب مردود ہیں، ان کو چھوڑو۔ نتیجہ یہ نکلے کہ جو باطنی سبب روحانیت والا جس چیز سے حاصل ہونا تھا، ہم خود اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں، رکاوٹیں ایسی پڑیں، نہ تعظیم القرآن پورا ہو سکے، نہ تبلیغ القرآن پوری ہو سکے، تو پھر نفاذ اسلام کیسے ہوگا؟ حکمت عملی یہ ہے کہ آپ اہل سنت کے علماء اور مشائخ تک یہ پیغام پہنچائیں، ان کی سنیں، ان کو سنائیں، ان کے اقدامات، ان کے خدمات، ان کے جذبات، ان کے مساعی جمیلہ کو سراہائیں، تب جا کر یہ نتیجہ ملے گا کہ انشاءاللہ تعالی اس سبب اسباب ظاہرہ اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ علماء اہل سنت، عوام اہل سنت آپ کے ساتھ مل کر سبب باطنی وہ روحانیت جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو جائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ جب قرآن کریم کی تعظیم آ جائے گی نا تو عقیدہ خود بخود مضبوط ہو جائے گا۔ آپ باطنی سبب کے ساتھ عقیدت پوری کرو۔ اچھا وہ خط کہاں ہے ذرا لانا؟ یہ اگلے دن میں نے ایک بات سنی ہے کہ علامہ مولانا ابو الحسنات محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے ہیں۔ یہ استاذ العلماء مولانا عطا محمد بدیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد تھے۔ وہ حضور حضرت سیدنا پیر مہر علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید خاص تھے، اور استاذ العلماء، استاذ المدرسین علامہ عطا محمد بدیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک نام ہے، بلکہ شمس المدرسین ہیں۔ آپ سورج کی طرح چمکتے دمکتے، تو ان کے یہ بہت مایہ ناز شاگرد تھے علامہ مولانا اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے۔ سرگودا کے قریب میں ان کا مدرسہ بھی ہے، اور یہ مرید تھے سیال شریف کے حضور خواجہ قمر الاسلام قمر الدین والملہ، حضور قمر الدین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ مرید تھے۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا ہمیں، جب تنظیم المدارس کے حوالے سے مناظرہ ہوا تھا نا، تو اس میں انہوں نے ابتداءً سلام کے بعد انہوں نے ایک بہت
جس کو کہتے ہیں نا درد مندانہ مخلصانہ مشورہ دیا تھا۔ اس میں خط طویل ہے، میں اس کے کچھ اقتباسات پڑھ دیتا ہوں، وقت کم ہے۔ اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جس طرح کہ آپ نے محترم جن نصابی امور کی جناب نے نشاندہی فرمائی ہے کہ یہ کفر ہیں، دیگر علماء کرام بھی ان کو اسی طرح سمجھتے ہیں۔ اگر کسی عالم سے آپ نے استفسار کیا اور اس نے ان کفریات کو برحق کہا تو وہ نقل ہمیں بھی ارسال فرمائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سا سنی عالم ہے جو کہلاتا خود کو سنی عالم ہے اور وہ ان کفریات سے اتفاق رکھتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ان کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ اگر وہ ان کو کفر سمجھتے تو کیوں اپنے مدارس میں قائم رکھتے، تو فرمایا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے پھر ایک فلسفہ، ایک ہمارے درس نظامی کے اندر پڑھائے جانے والا مضمون ہے، اس فلسفے پر مشتمل جو کتابیں نصابی کتابیں ہیں وہ کفریات سے مملو ہیں۔ درس نظامی کی کتابیں ہیں فلسفے کی، اس کو منطق اور فلسفہ کی کتابیں کہا جاتا ہے، اس میں کئی کفریات ہیں، ایک دو نہیں کئی کفریات ہیں۔ تو انہوں نے اس کا حوالہ دیا کہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت نے فلسفے کی کتابوں کو مکمل پڑھانے سے نہیں روکا، بلکہ یہ آپ نے اس کے اوپر زور دیا کہ جو ان میں باطل نظریات ہیں ان کے رد پر ایک کتاب شامل کی جائے۔ تو آپ بھی ایسا کریں، علماء اہل سنت سے یہ مطالبہ کریں کہ ایک تو جو حکومت نے ان پر یہ جبر کیا ہوا ہے کہ یہ نصابی کتابیں آپ پڑھاؤ گے تو ہم حکومت میں معاشی طور پر آپ کو حصہ دیں گے، ایک تو یہ حکومت کے خلاف قدم اٹھاؤ مل جل کر، ہم نوا بن کر علماء کو اپنا ہم نوا بنائیں اور اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی انہوں نے کوئی اس کی تائید نہیں کی، مخالفت کرنے کا طریقہ بتایا کہ ایک ہے یہ مخالفت یوں کرو کہ تم علماء کو کافر کہہ کر ان نصابی کتابوں کی مخالفت کرو، اور ایک ہے علماء کو ہم نوا بنا کر اس کی مخالفت کرو۔ تو انہوں نے کہا بھی یہ نہ کرو کہ علماء کرام کو اور سنیت کے مبلغین کو مدرسین کو ایسے غلیظ اور رذیل الفاظ سے یاد کرنا اور اپنے طور پر ان کو کفریات پر راضی فرض کر کے ان کو کافر تک قرار دینا، اس کا بالکل جواز نہیں ہے، جو کہ ہمارے اندر رائج رہا ہے، اس سے وہ روک رہے ہیں۔ دوسرا وہ فرما رہے ہیں کہ عوامی اجتماعات میں ایسی تقاریر کرنا یہ مسلک کی بے کنی کے مترادف ہے، یعنی مسلک اہل سنت دیاں جڑاں اکھیڑن دے کا اے مترادف ہے کہ تسی علماء اہل سنت دے بارے عوام دے اندر اس قسم دا تاثر پیدا کرو کہ علماء انہاں کفریات نال متفق نے۔ انہیں کہا ایسی گل ہرگز نہیں ہے، اس کا فائدہ غیروں کو پہنچے گا، اس کا فائدہ غیروں کو پہنچے گا، لہٰذا آپ ایسے طریقے سے باز آ جائیں۔ تھلے آ کے جو نہ لکھے ہے کہ صرف علماء اہل سنت پر ہی نہیں اپنے اوپر بھی رحم کریں، ترس کھائیں، ایسے انداز بیان کو ضرور بالضرور ترک فرما دیں، ایسے انداز بیان کو کہ جس میں آپ سب کی تکفیر کر رہے ہو۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے عکس جو ہے وہ بھی چھاپے جائیں گے اور لوگوں تک پہنچائے جائیں گے۔ یہ ممدوح ہیں ان حضرت کے نا، یہ ابھی چند دن قبل انہوں نے ان کی بڑی تعریف کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان جیسا شاید ہی اہل سنت کے اندر کوئی عالم ہوگا، تو وہ شاید ہی جن جیسا اہل سنت میں عالم ہوگا انہی کا مشورہ مان لیجئے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ علماء اہل سنت کے ساتھ یہ رویہ نہ رکھیں، اور ہم نے بھی یہی کہا ہے اور ہم نے اسی پر عمل کیا ہے کہ یہ جو ایک ہم نے منافرت کی فضا بنا رکھی ہے نا، یہ منافرت کی فضا ختم کریں۔ یہ اپنے تئیں فرض کر لینا کہ یہ علماء
یہ ان نظاموں کے حامی ہیں، حامی سمجھ کر تو ان کے بارے میں تبصرے کرنا یہ ختم کر دو، بلکہ اللہ تبارک و جل شانہ نے جو ایک حضرت صاحب قبلہ کو نور فکر عطا فرمایا تھا نا، اس کے اصول ان تک پہنچاؤ، اور وہ یہی ہے بنیادی جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اسباب ظاہرہ پر اتنا یقین نہ رکھو جتنا یقین، جتنا اعتقاد تمہارا سبب حقیقی اور سبب باطنی پر ہو۔ جب آپ سبب باطنی، دیکھو سبب حقیقی پورا کرنا ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے نا، وہ تو اللہ تبارک و تعالی جب ارادہ فرمائے، اس کے ارادے کا تعلق جب بھی کسی چیز کے ساتھ ہو جائے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمارے اختیار میں کیا چیز ہے؟ سبب باطنی اور اسباب ظاہرہ۔ تو اسباب ظاہرہ علماء اختیار کر رہے ہیں، تو اسباب ظاہرہ کی وجہ سے علماء کو تنقید کا ایسا نشانہ بنانا کہ وہ تمہاری بات سننے کے لیے بھی تیار نہ ہوں بلکہ تمہارے اقدامات میں رکاوٹ بنے، یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ حکمت عملی یہ ہے کہ وہ اسباب ظاہرہ اختیار کرنے والے علماء کے ساتھ بیٹھو، بیٹھ کر تو ان کو معاون اور مددگار بناؤ اپنا اس سبب باطنی کے حاصل کرنے میں۔ اور ہمارے نزدیک سبب باطنی کا حاصل کرنا اس وقت جو ہے وہ موقوف ہے اللہ رسول کے پاک نام کے تحفظ اور قرآن پاک کے تحفظ پر۔ تو بھائی ان علماء اہل سنت سے ملو، ان سے ملاقاتیں کرو، ان کے مسائل جمیلہ کو سراہتے ہوئے ان سے کیل و کال کرو، ان کے خدشات کا ازالہ کرو۔ اگر کسی بات میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ان کا طریقہ خطۂ اجتہادی پر مشتمل ہے تو پھر ان کے ساتھ دلائل سے بات کرو۔ یہ علماء جو ووٹنگ میں ملوث ہیں، میں ووٹنگ کے طریقے کو حرام جانتا ہوں، میں ووٹنگ کے طریقے کو غیر نتیجہ خیز جانتا ہوں، میں بالکل بھی اس کو نتیجہ خیز نہیں مانتا ووٹنگ کے طریقے کو، لیکن یہ نظریہ میں کب ان تک پہنچاؤں گا دلائل کے ساتھ، ان کو کب آمادہ کروں گا اس چیز پر؟ جب ان کے ساتھ بیٹھوں گا، ان کے ساتھ بات کروں گا۔ میرے نزدیک جتنا یہ علماء اسباب ظاہرہ پر زور دے رہے ہیں، یہ زور سبب باطنی پر دیں، اور ہم بھی اگر سبب باطنی کو چھوڑ بیٹھے خدا کی قسمیں، ہم جتنے اسباب ظاہرہ اختیار کریں گے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے کہ آپ سبب باطنی جو تھا روحانیت والا اور روحانیت کے حصول کا جو بنیادی سبب تھا اللہ رسول کے پاک نام کا تحفظ، آپ وہ منصوبہ سارا بند کر دیں اور وہ کام سارا بند کر دیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ ہم اپنی انا کو نہ توڑیں اور رب رسول کا نام گندگی میں چھوڑیں، ایسی دلی غیرت ہمارے اندر نہیں ہے، ایسی بے ضمیر غیرت ہمیں حضرت قبلہ نے نہیں سکھائی، ایسا بے ضمیر ہمیں نہیں بنایا گیا کہ ہم خود نہ جھکیں اور رب رسول کا نام گندگی میں پڑا رہنے دیں۔ ہمیں کسی کافر کے پاؤں چومنے پڑے تو خدا رب ذوالجلال کی قسم ہم اس کو بھی اپنے لیے سعادت سمجھیں گے۔ تحفظ قرآن، تحفظ مقدسات کے لیے اور امت مسلمہ میں روحانیت پیدا کرنے کے لیے، ہمیں رب رسول کا نام گندگی سے بچانے کے لیے کسی کافر کے پاؤں بھی پڑنا پڑے، ہم اس میں بھی اپنی عزت سمجھیں گے۔ ابھی تو ہم نے صرف یہ قدم اٹھایا ہے، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو ہم نے صرف یہ قدم اٹھایا ہے کہ تحفظ مقدسات کے لیے اپنوں کے پاس جانا شروع کیا ہے، اور تم لوگوں کو تکلیفیں ہو گئی ہیں، ابھی تو ہم غیروں کے پاس بھی جائیں گے۔ تحفظ مقدسات کے لیے اگر ہمیں وہابیہ دیوبندیہ کے پاس جانا پڑا یہ پیغام لے کر تو ہم وہاں بھی جائیں گے۔ پتہ نہیں آپ نے کیا سیکھا ہے اور کیا چیز آپ نے جناب پڑھی ہے۔ حضرت صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر صحیح معنی صحبت اختیار کی ہوتی نا تم لوگوں نے تو ضرور فیض پاتے۔
جب تک تم پر آپ کی نظر عنایت رہی، سن 2007-8 تک، تب تک کام بھی ہوا، باطل کو بھی للکارا گیا اور فکر حق کی اشاعت بھی ہوئی۔ اور جب سے تم نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہمیں روحانی فیض کہیں اور سے مل رہا ہے، کسی اور سے مل رہا ہے، تو بس پھر وہ سب کچھ ہی اور ہو گیا ہے۔ حضرت صحابی رسول ہیں اور بدری صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 دیگر صحابہ اکرام جنگجو کے ساتھ قید ہو گئے۔ ایک رومی کافر بادشاہ تھا اس کے پاس، کافی طویل واقعہ ہے، المختصر۔ آپ نے اس کو فرمایا، اس کافر نے مطالبہ کیا آپ سے، حضرت عبداللہ بن حذافہ سے، کہ ایک حذیفہ ہوتا ہے نا لفظ، ایک حذافہ ہے، حضرت عبداللہ بن حذافہ، ٹھیک ہے، وہ کتے نہ ہوئے نا کوئی نرس سن لوے بیچاری تے وہ آکے جی انہوں دے نام ہی نہیں سیدھا ہوندہ، لفظ حذافہ نہیں، لفظ حذیفہ ہوندہ ہے۔ تو وہ عبداللہ بن حذافہ سے کہنے لگا وہ رومی بادشاہ کہ اگر آپ میرے سر کو بوسہ دے لینا تو یہ جو 80 افراد پر مشتمل یہ لشکر ہے، آپ کو اور ان کو رہا کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آپ نے فوراً اس کے سر کو بوسہ دیا اور رہائی لے کر سب کے ساتھ آپ روانہ ہوئے، مدینہ طیبہ پہنچے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے بوسہ شفقت عطا فرمایا اس صحابی رسول کو، اعزاز بخشا کہ تو نے 80 مسلمانوں کی جان بخشی کی ہے بوسہ دے کر۔ اچھا، مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے کافر کے سر کا بوسہ دینا جائز ہے؟ صحابی کے عمل سے ثابت ہے۔ تو سنی علماء کی درباروں کو بوسہ دینا کہاں سے حرام ہو جائے گا تحفظ قرآن کے لیے؟ جہالت اور بدبختی جب چھا جائے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا انشاءاللہ تعالی ان قریب فقیر کی حکمت عملی کے نتائج سامنے آئیں گے، سب دیکھ لیں گے۔ تمہاری حکمت عملی کے نتائج تو ابھی مل گئے ہیں نا، کہ تم نے تو نعوذ باللہ من ذالک جو بنی بنائی چالو انتقال نور پلانٹ تھے، بٹھیاں جو تھی مقدس اور آگ محفوظ کرنے کی وہ بند کروا دی اور آگ اٹھانے بند کروا دیے۔ اب فقیر انشاءاللہ تعالی انہی علماء اہل سنت کے سٹیجوں سے تحفظ مقدسات، تحفظ اوراق کے بیانات نہ جاری کروائے تو پھر کہنا، اور انشاءاللہ تعالی اسی عوام اہل سنت کے ہاتھوں سے مقدس اوراق کا کام نہ کروائے تو پھر کہنا۔ یہ ابھی جمعے سے قبل سید منیر احمد شاہ صاحب ہیں پتوں کی میں، تحریک لبیک کے وہاں پر وہ عظیم قیادت بھی ہے ان کے پاس اور کارکن بھی ہیں، ان کی طرف سے مجھے کال آئی ہے کہ آپ ہمیں اگلے جمعے کا وقت دیں، ہم نے قرآن محل شریف کا افتتاح کرنا ہے، اور میں اس جمعے پر اعلان کر دوں اگر آپ کی اجازت ہے، آپ کی طرف سے اگر دعوت پکی ہوتی ہے تو میں ابھی جمعے کو اعلان کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے جو ہے وہ عالمی تنظیم کا یہ خادم قرآن محل کی وہاں پر افتتاح پر حاضر ہوگا۔ تو یہ ہے کام، یہ کام نہیں ہے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تو حضرت صاحب کی بولی سب بولنے لگ جائیں
تو پھر تو محمد رضا کی حکمت عملی ٹھیک تھی نا. ہاں پھر یہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. زمانہ بتائے گا اب سب کو کہ کس کی حکمت عملی نے کیا کیا ہے. ہاں انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنی حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے پیارے، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ علماء کی کوششیں کاوشیں ان کے مقاصد خیر تھے. ان کے اقدامات میں اگر کہیں کوئی خطا نظر آتی ہے آپ کو تو آپ اس کو خطا اجتہادی پر معمول کریں. اس سے ان کی دلی نیتوں پر بدگمانی نہ کریں، ان کو دین کا غدار نہ جانیں، بلکہ یہی سمجھیں کہ وہ دین کے وفادار ہیں. ہاں یہ ان سے کہ خطا اجتہادی ہو گئی ہے، بس یہ فلانے نظام میں منسلک تھے، فلانے سسٹم میں منسلک تھے، اگر تو اس کے نتائج ملیں گے، اس نظریے کے نتائج ملیں گے. اللہم صلی علی محمد نبی المی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سلام دے دو.